الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا ہوسٹ زین العابدین ایک دفعہ پھر جبل رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت۔ اس سے پہلے جناب خالد منصور قریشی صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں ممبر جبل رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، اس کا انٹرویو آپ کے سامنے ملاحظہ آپ نے کیا ہوگا۔ اب ہم نے جو آگے ذمہ داریاں ہیں جبل رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی مختلف لوگوں کے پاس، ان کے پاس ہم چلتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نعیم اللہ قریشی صاحب کے پاس آئے ہیں جو جبل رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے واٹس اپ جو گروپس ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں۔ آئیں ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ جبل رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا جو یہ گروپ ہے کیوں بنا، اس کی کیا ضرورت ہوئی۔ پہلے ہم ان سے آپ کا تعارف کراتا جناب نعیم اللہ قریشی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریشی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، آپ نے جبل رحمت تو بنا لی، کام بھی شروع ہو گیا، جی یہ واٹس اپ گروپ کی کیا ضرورت پڑی آپ کو؟ اصل میں واٹس ایپ کی ضرورت ہمیں اس لیے محسوس ہوئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے جو تھے وہ قائم کرنے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ میل جل کے لیے یہ واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے۔ مطلب کہنے کا ہے کہ آپ نے کوئی پیغام یا اس قسم کے جو معاملات ہیں آپس میں رابطے جو کرنے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ہمارا بات پارٹ ٹائم قائم ہے جبل رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کا، اس کے لیے ہمیں وقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سب لوگ اپنے بزنس مین ہیں۔ تو آپ کا کیا یہ گروپ جو ہے 24 آور چلتا ہے یا اس کے کوئی مخصوص اوقات ہیں؟ اصل میں جناب محترم بات اس طرح ہے نا کہ جب یہ گروپ 24 آورز نہیں ہے، اس میں ٹائمنگ دی گئی ہے تاکہ دن کو ہمارے بھائی مصروف ہوتے ہیں، ایک دوسرے ہزار کام ہوتے ہیں، ان کام کے سلسلے سے فارغ ہونے کے بعد جو شام کا ٹائم ہم نے رکھا ہے، یہ ہماری ٹائمنگ جو ہے شام 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک ہے۔ مطلب اسی دوران کسی قسم کا کوئی کسی کو مسئلہ درپیش ہو یا کوئی معاملات ہوں تو وہ گروپ میں آپ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تو کیا آپ کا یہ واٹس ایپ گروپ، اس کی تعداد ایک ہی گروپ ہے یا زیادہ گروپ ہیں، اور ان ممبران کی تعداد کتنی ہے؟ اچھا، اصل میں اس طرح ہوا کہ جب واٹس ایپ گروپ ایک بنایا گیا تو ہمارے ممبران کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس کے بعد ہم نے واٹس ایپ گروپ 2 بنایا، تو اس کے بعد ہم نے آپس میں سوچا کہ اس کا ایک وسیع پیمانہ بنایا جائے، تو ایک بزنس گروپ بنایا گیا جس میں صرف بزنس کی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں لیڈیز ونگ کی ضرورت پڑی، تو ایک لیڈیز ونگ جو ہے وہ گروپ بنایا گیا ہے۔ مطلب کہنے کا ہے کہ آپ کا گروپ نہ صرف ویلفیئر کے کام کر رہا ہے بلکہ کاروباری حضرات کے لیے بھی ایک یہ مناسب ذریعہ ہے کہ وہ اپنی خرید و فروخت واٹس ایپ کے بزنس گروپ میں جا کے کر سکتے ہیں۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس واٹس گروپ کے، یہ تو ایک مین جو چیدہ فوائد ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسا کوئی فائدہ جس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ واٹس ایپ گروپ بنانے سے یہ ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے؟ اصل میں جب واٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا نا، تو اس میں یہ ہوا کہ ہمارا بہت سارے برادری کے تقریباً 500 خاندان اس گروپ میں شامل ہے، جن کا آپس میں رابطہ رہتا ہے، آپس میں وہ ملتے جلتے ہیں، اور شام کے وقت جب 5 سے 10 بجے کے درمیان یہ گروپ اوپن ہوتا ہے تو اس دوران آپس میں بیٹھ کر ایک ہی جگہ پر یہ بات کرتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے واٹس ایپ جیسے ایک گھر کے اندر بیٹھ کر آدمی آپس میں بات کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جب کوئی فوتگی وغیرہ ہو جاتی ہے تو ایک میسج پر پورے خاندانوں کو 1 to all سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون فوت ہوا ہے، کوئی بھی دکھ سکھ کی گھڑی ہوتی ہے تو اس میں شیئر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ جب کوئی دن کو جس ٹائم یہ گروپ بند ہوتا ہے تو اس میں ہم نے اس سہولت رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے، اگر کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے جو مجھ تک اطلاع نہیں پہنچتی، خالد بھائی تک اطلاع نہیں پہنچتی، یا جو ایڈمن حضرات ہیں ان تک اطلاع نہیں پہنچتی، تو ہمارے ممبر ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہمیں وہ چیز بھیجتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آج یہ فوتگی ہوگی، یہ سلسلہ ہوا ہے، تو ہم فوری طور پر اس پہ گروپ میں آگاہ کر دیتے ہیں۔ اس سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر جو ہے 500 خاندانوں تک یہ میسج پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ یہ تو ہوگی غم کی بات، ظاہر ہے جبل رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن غم میں بھی عوام اور برادری کے ساتھ، دکھ میں بھی ساتھ، اور خوشی کے لمحات میں کوئی ایسا کام سمجھتے ہیں کہ آپ کے دل کو بڑی خوشی ہوئی کہ یار وہ خاندانوں کو ملانے کا، برادریوں کو ملانے کا کوئی ایسا کام آپ نے کیا ہو؟ جی جی زین بھائی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موجودہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں تقریباً ہر بندہ جو بیزی ہوتا ہے، ہر سسٹم میں بیزی ہے، ایک دوسرے سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا خاندان بہت دور ہو گیا تھا۔ تو میں آپ کو ایک خاص چیز بتاتا چلوں
کہ اس WhatsApp کے ذریعے جب یہ بات ہماری خاندان کے درمیان ہوئی تو اس میں ہماری شادیاں بھی جبل رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سسٹم میں ہوئی ہیں۔ یہ تو بہت زبردست کام ہوا، مطلب آپ نے جہاں پر دلوں کو ملایا وہاں پر خاندانوں کو بھی ملایا۔ جی جی بالکل ایسا ہی تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر گئے ہیں اور آپ کی اپنی پہچان، مطلب یہ نعیم الحق قریشی ہے، وزیر صاحب کا بیٹا ہے، خاندان میں ظاہر ہے ایک مشہور شخصیت تھی، وہ بھی سوشل ورکر تھے، اسے خالد بھائی صاحب سے والد صاحب نے عبدالغفران صاحب، وہ بھی بڑے سوشلسٹ تھے، برادری کا خیال رکھنے والے لوگ تھے۔ آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ میری اپنی پہچان جا رہی ہے اور جبل رحمت کی پہچان آ رہی ہے؟ جی جی بالکل ایسا، بہت زبردست سوال کیا آپ نے، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ حال ہی میں آپ کو 2 دن پہلے کا ایک قصہ سناتا ہوں کہ شادی پر میں گیا تو وہاں مجھے نام کے لحاظ سے نہیں بلکہ جبل رحمت نام کے لحاظ سے وہ جو بھی مجھے ملتا ہے، یہ جبل رحمت آ گیا ہے جی، یہ جبل رحمت کی طرف سے، یہ جبل رحمت کا بندہ ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے خود محسوس کیا کہ میرا نام ہی نہیں ہے جی، جبل رحمت کا نام ہے، یہ جبل رحمت کی کاوش ہے، یہ ایک سسٹم ہے ہمارے بھائیوں کا جس کی وجہ سے ہماری پہچان جبل رحمت بنی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میرے ذہن میں خیال آیا بیٹھے بیٹھے، نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی، ایک خاندان، مطلب دادکے میں سے، نانکے میں سے کوئی بھی ہو، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزن، آپس میں نارملی جانتے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں اور آپ ہیں، ہم دونوں اٹھتے بیٹھتے سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کا مجھے نہیں پتا کون ہے، مجھے آپ کا نہیں پتا کون ہے۔ تو کیا اس حوالے سے کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ آپ نے جب دیکھا ہو جبل رحمت کے حوالے سے، آپ کہیں وہ میں تو بڑے عرصے سے آپ کو جانتا ہوں لیکن آپ کا نام نہیں پتا تھا؟ جی جی بالکل ایسا ہوا، یہ ایک دفعہ نہیں ہوا بلکہ کئی دفعہ ہوا۔ تو میں حال ہی کی شادی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ میں شادی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میں اس کو نہیں پہچان رہا تھا۔ جب واپس میں آیا تو اس نے ایک میسج کیا، اس نے جب میسج کیا WhatsApp کے اندر تو میں نے دیکھا یار یہ تو وہ فلاں بندہ ہے۔ تو اس طرح کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہم نہیں پہچان ہوتی، لیکن جب سامنے آتا اس کا نام تو یہ تو فلاں بندہ ہے یار، یہ تو اپنا تھا، یہ ہوتا ہے اس طرح۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ ایک بندے نے کیا، یہ پنجابی سے کہتے ہیں یار کہڑے پاسے لگ گئے ہو، بعد میں وہی بندہ کہ یار تسی بہت اچھا کام کر رہے ہو؟ ظاہر بات ہے، شروع میں ایسے ہی ہوتے ہیں، سارے یہ بات کہتے ہیں کہ اس سسٹم میں کیا لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں، بعد میں وہ ہمیں خود اپریشیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ آپ بھائیوں نے یہ ایک ایسا زبردست سسٹم بنایا جس سے ہماری ملاقات ہوئی، جس سے ہم ملے، ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں، شام کو بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے، پیغام ملتا ہے۔ یہی تو ہمارا ایک سسٹم ہے، محبت کا پیغام، جبل رحمت کا پیغام جہاں تک پہنچے۔ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ محبت کا پیغام جہاں تک پہنچے۔ ایک شعر آپ لوگوں کی نظر کرتا چلوں کہ مالک ارض سما ہم پہ مہربان رہے، خدمت خلق ہی ہماری پہچان رہے۔ آخر میں آپ کوئی عوام الناس کو، برادری کو، خاندان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں اپنی برادری کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اکٹھے رہیں، خوش رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اپنا تعارف بڑھائیں۔ جب تک آپ بولیں گے نہیں، سامنے نہیں آئیں گے، اپنی پہچان نہیں کریں گے تو آپ کا تعارف ناممکن ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ آئیں، آ کر بات کریں اور سامنے آ کر بولیں تاکہ آپ کا تعارف آپ کی برادری میں آپ کی طرح ہو جائے۔ بہت شکریہ جناب نعیم الحق قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے کہ درد دل کے واسطے بنایا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، انسان ہی انسان کا دارو ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ کسی کو اگنور نہ کریں، کسی سے پیچھے نہ ہٹیں، ہر کسی کے ساتھ تعلق بنا کے رکھیں، نہ جانے کس گھڑی کون سا وقت آئے کہ زندگی کی شام ہو جائے۔ تو ایک بڑی پیاری سی بات کسی پنجابی شعر نے کہا، دنیا چ انج رکھ اٹھن بہن کھلون، تو ہوئے تے دنیا ہنسے، نہ ہوئے تے رون۔ اپنے تعلقات بنائیں، اپنے برادری والوں کو خیال رکھیں، کسی کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ایک پہچان بنائیں اور وہ ایسی نمایاں پہچان ہو۔ الحمدللہ ہم میں ایسے لوگ ہیں جو ٹیچرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، پیرامیڈک سٹاف بھی ہیں، اعلیٰ عدلیہ میں بھی ہیں، یعنی کہ ہر شعبے میں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ صرف ان کو اپ گریڈ کرنا، ان کو پہچان دلوانی، ان کو بلوانا۔ تو انشاءاللہ ہم تیسری اپوزٹ کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے حضور حاضر ہوں گے۔ تب کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔